हम ही में थी न कोई बात, याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। हम इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। पहुंचाए तकलीफ, देखते हैं आप कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं और हम कितनी सहते हैं। खुर्शीद के मत वालों जर्रात से मत डरना, चंगेज निसादों की औकात से मत डरना। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से, जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे। और कब्र इकबाल से आ रही है सदा, ये चमन मुझको आधा गार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, मुल्क की बलाई ऐवानों में गरजते बरसती और वक्त के आमरों को ललकारती एक बुलंद बांग आवाज़ जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब आज हमें दागे मुफारकत दे गए। अल्लाह को उनकी जवारी रहमत में उनको अल्लाह जगह अता फरमाए। नाज़रीन, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह जमहूरियत पसंदों के लिए एक इस्तारा की हैसियत रखते थे। जब 1999 का कू हुआ तो उस वक्त के वज़ीर आज़म का किसी को इल्म ही नहीं था कि वो हैं कहाँ। इस खौफजदा माहौल में भी ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब ही की ज़रूरत थी कि जिन्होंने मार्शल लॉ के अगले ही रोज़ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। जब मियाँ साहब के करीबी साथी अपनी जान बचाने के लिए मंजर से गायब थे, ये मुशाहिदुल्लाह ही थे कि जिन्होंने कराची में रीगल चौक में खड़े होकर आमरीत मुर्दाबाद का नारा बुलंद कर दिया। गिरफ्तार हुए, तशद्दुद से जिस्म चूर चूर करवा बैठे। जमहूरियत पसंदी के इस सफ़र में जब भी आमराना निज़ाम को ललकारा गया, मुशाहिदुल्लाह सफ़े अव्वल में पाए गए। हत्ता कि अपने आखिरी सालों के अंदर व्हाट ही यूज्ड टू टेक मोस्ट प्राइड इन, मुलाहिज़ा कीजिए। मुशर्रफ जो है पहला जर्नल है ना जो इश्तिहारी मुल्ज़िम है इस वक्त, ठीक है। पहला नहीं, इससे पहले भी लगे ना मार्शल। मुशर्रफ पहला जर्नल है जिसको अदालत में पेश होना पड़ा और कुर्सी पे बैठा तो जज ने कहा उठ के खड़ा हो जा। मुशर्रफ पहला जज है, अपना जर्नल है कि जिसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा किसी को हिम्मत हुई है दर्ज कराने की। इसका ये भी तो एक रुख है ना। सर, इसमें कोई आपकी फनकारी नहीं है। माजरत के साथ अदालत ने आपकी तरफ बॉल फेंका तो आपने बाहर भेज दिया सर्टिफिकेट देके मेडिकल। उधर से सब कुछ हो रहा है सर, उधर से तकरीबें भी हो रही हैं, गेट टुगेदर्स भी हो रही हैं। बाहर भेजने से पहले की बातें कर रहा हूँ ना मैं तो। सियासत के मौजूदा तनाजुर में पैदा होने वाले चंद अहम नुकात जो जवाब तलब हैं। नाज़रीन, नंबर 1, मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे अपने ही बनाए हुए कायदे कानून हत्ता कि निज़ाम सियासत पर मखम से खौफ और शुबा की कैफियत में मुब्तला हों तो ख़ुद निज़ाम सियासत की साख कितनी मजबूत रह जाती है। नंबर 2, भरी अदालत में जब एडवोकेट जनरल को यह कहना पड़े कि अदालत सियासी सवालात से दूर रहे तो इंसाफ की साख कितनी मजबूत रह जाती है। जब इस्टेब्लिशमेंट पर सियासत में मुदाखलत इंसाफ पर नजरिया ज़रूरत की छाप लगने लग जाए और सियासत में चोर दरवाज़ों का जिक्र जोर पकड़ने लग जाए तो इदारों की साख कितनी मजबूत रह जाती है। जब अदालत को मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को उनके अहद, उनके मिसाक, उनके दावे याद दिलाना पड़ जाएं, फिर अहले जमूर के कायदों, दस्तूर, असूलों की साख कितनी मजबूत रह जाती है। इन तमाम सवालात का जवाब अनफॉर्चुनेटली नफ़ी में है। इसकी वजह शायद सियासत अपने ही बनाए हुए मदार में गोल गोल घूम रही है। नाज़रीन, कहा जाता है, हमें बार बार यही गिला किया जाता है कि रात के अंधेरों में कल भी अदालती फ़ैसले कहीं और लिखे गए थे, आज भी अदालती फ़ैसलों पे असरअंदाज होने का डर किसी और से है। कल भी सियासतदानों में नोट के बदले वोट तकसीम हुए, आज भी बराबर खदशात इसी तकसीम के हैं। कल इंतखाबी नताइज मैनेज हुए मुबैना तौर पर, आज भी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के लिए बनाए हुए कवानीन खाक छांट रहे हैं। आयरनी तो ये है कि इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी कर चुका और अदालत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर पर अभी भी एज वी स्पीक बहस जारी है। इदारों के हदूद का तयन करने में कल भी हमारे हाथ बंधे थे, आज भी पार्लियामान का काम अदालत और अहले सियासत का काम कोई और कर रहा है। आज सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समात हुई। नाज़रीन, दौरान समात चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से फिर गए हैं और दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत में खुफिया तरीका कार को ख़त्म करने का मुआहदा किया था। मिसाक जमहूरियत की दस्तावेज अभी भी मौजूद है, लेकिन इस पर दस्तखत करने वाली पार्टियां अब इस पर अमल नहीं कर रही। चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स भी पेश हुए, अपने अपने दलाइल दिए, बड़े दबंग अंदाज में दिए। दलाइल भी जारहाना थे। जस्टिस एजाजुल हसन ने यह कहा कि आर्टिकल 59 और 226 को मिलाकर पढ़ना होगा। खुफिया राय शुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी ना हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। एडवोकेट जनरल सिंध सुलेमान तलबुद्दीन ने जवाब में कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी सेनेट में सूबों की होती है, किसी जमात की नहीं। रेफरेंस में उठाया गया सवाल ही गैर मुनासिब है। अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें टोका कि आइन बजाते खुद भी एक सियासी दस्तावेज है। आइनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वोट को खुफिया रखकर जुर्म की हौसला अफजाई करने वाली बात है।
इस तमाशा सियासत को इंजॉय कीजिए एज फॉर राइट नाउ। अगर अपोजिशन ज़िमनी इंतखाब में मार्का मार ले तो उसकी जीत है, और अगर सेनेट में हार जाती है तो फिर चोर दरवाज़ों का शिकवा। सेनेट इंतखाब अगर ओपन बैलेट पर हों भी जाएं तो इलेक्शन कमीशन आइंदा आने वाले सेनेट इंतखाबात इसी तारीफ पर कराने का मिजाज होगा, या फिर मामला कभी पार्लियामान में भी जाएगा? क्या फिर आने वाली हुकूमत कवानीन पर ऐसे ही शॉर्टकट्स अपनाती रहेगी, या ये एक रवायत बन जाएगी, अल्लाह ना करे, या फिर कभी इंतखाबी इस्लाहात हो भी पाएंगी कॉम्प्रिहेंसिव? क्या चोर दरवाज़ों का जिक्र करने वाली अपोजिशन का ताहयात इन दरवाज़ों को बंद करने पर रजामंद है मुकम्मल तौर पे, अनकंडीशनली? इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं PMLN की जानिब से। हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, जिनकी आज मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, इस्तीफ़ा देकर इंतखाबी मैदान में कैंपेन चलाने के लिए उतरे हैं। जिधर रवायात की बात हो रही है तो इसको बहरहाल ज़रूर सराहना चाहिए। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। डार साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। एक तो खैर मकदम करती हूँ आपके इस इकदाम का, ये रवायत ज़ोर पकड़नी चाहिए। एनीवे दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये अच्छी रवायत जो है एटलीस्ट इधर कहीं ना कहीं तो पहल करे। आपने इस्तीफ़ा दिया, अब आप ये काम कर रहे हैं, सो या वी डू अप्रिशिएट इट। मगर सर अब आ जाइए कि एक किस्म की जो कन्फ्यूजन है मुल्क के अंदर उन इशूज़ के ऊपर जिनके ऊपर तो बड़ी सीधी सादी बात होनी चाहिए थी। सैंक्टिटी ऑफ पार्लियामान का जिक्र हो रहा है, ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स का जिक्र हो रहा है। क्यों आपकी हुकूमत जो है इन सब चीज़ों को, जिधर आप रवायत अच्छी लग रहे हैं, बनी बनाई रवायतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इधर क्यों? देखिए, अगर तो मेहर आप बात कर रही हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए हैं इसके लिए शो ऑफ हैंड्स के लिए, या हम ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, देखिए ये बात तो आपके इल्म में ही है कि हमारे पास कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। हमारे पास पार्लियामेंट में इतनी अक्सरियत नहीं कि अगर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें या हम सेनेट के फेयर इलेक्शन की बात करें और हम खुद ही फैसला करके उस बिल को या उस आईनी तरमीम को लेकर। सर पीपल्स पार्टी ने भी तो कोएलिशन भुगताई ना, 18वीं तरमीम भी फिर भी लाए, सारा काम किया। आप इनको एंगेज करने को तैयार नहीं है, आफ्टर सर्टेन पॉइंट नाराज हो जाते हैं। आपके प्रोग्राम्स में डॉक्टर साहब को भी ऑफर करते रहे हैं, आज भी करते हैं, पहले भी किया है माजी में, लेकिन इनकी लीडरशिप जब पहले दिन से ये बयानियां लेके आ रही है जी हुकूमत नहीं चलने देंगे या तरमीम नहीं होने देंगे, मैं खुद हैरान हूँ। मिसाके जमहूरियत में इन दोनों जमातों ने खुद से शिक नंबर 6 देखें, इनकी लिखा है कि सेनेट इलेक्शन को हमने ओपन बैलेटिंग या जैसे भी इनके पास नहीं, ठीक है, ये तो आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को भी याद दिलाना पड़ गया है। क्या अब अहले जमहूर की सैंक्टिटी, वादे और दस्तावेजात और इन चीज़ों की क्या हैसियत रह जाती है? मगर एक बात बताइएगा सर, हमें माइंड जो अप्लाई हो रहा है अदालत में या जो रिमार्क्स देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं तो इशारा मिल रहा है। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बयान हल्फी से हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो रुक सकती है, बयान हल्फी ले लेते हैं सारों से, उससे काम चल जाएगा? नहीं, बयान हल्फी तो आप जनरल इलेक्शन में भी बयान हल्फी उन्होंने लिया है सबसे, जो MNA के लिए लड़ रहे थे या MPS के लिए लड़ रहे थे। देखिए, यहाँ बात की जा रही है सेनेट में हर पार्टी की एक जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उसके हवाले से बात की जा रही है। आपके सामने ही है महर कि यहाँ आज़ाद उम्मीदवार जीत के आ जाते हैं सेनेट में। पार्टी को तो छोड़ें कि खैबर पख्तूनख्वा के पिछले इलेक्शन में 7 सीटें थी इसकी पीपल्स पार्टी की और 34 उन्हें चाहिए थे 17 से 2 सेनेटर्स बनाने के लिए, तो उन्होंने भी 27 के करीब MPS तो मैनेज किए, चाहे खरीदे उनके ज़मीर या जो भी उन्होंने किया। तो यहाँ तो ये हालात हैं। मैं ये समझता हूँ, डॉक्टर साहब अपना मौक़िफ़ या अपना बयानिया आपके प्रोग्राम में सामने रखेंगे, मैं ये समझता हूँ कि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज छोटा है, हमें किसी एक से इब्तिदा करनी चाहिए, एक पटरी पे चढ़ना चाहिए, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए ताकि 2023 आप आरजी तौर पे पटरी पे चल रहे हैं ना, एक तो आरजी इंस्ट्रूमेंट से चल रहे हैं यानी कि ऑर्डिनेंस, और चढ़ भी आरजी तौर पे रही है। इसके बाद वाला जो सेनेट इलेक्शन होगा, अगर तब तक भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हुई तो वो फिर पुराने असूलों के मुताबिक ही होगा, खुफिया उसके जरिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये आरजी तौर पे पटरी पे चढ़ना, इससे क्या फायदा है सर? देखिए, मैं तो एक हैराज तस्सीन आप जैसी एंकर्स को, मीडिया को भी पेश करना चाहूँगा, जितनी आगाही इस वक्त सेनेट की हॉर्स ट्रेडिंग और ज़मीर फरोशी और ये खरीदो फरोख्त पे पाकिस्तान के मीडिया को मैं हैराज तस्सीन पेश करता हूँ। वहाँ को आगाही दी आप लोगों ने पिछले काफ़ी दिनों से, तो ये करना ही पड़ेगा, चाहे सेनेट इलेक्शन के बाद में जाएं या देखते हैं पहले क्या फैसला आता है। तो ये हम सबको मिलके तमाम पार्टीज को अब इस तरफ जाना होगा।
یہ جس طرح جتنی اوپن ڈبیٹ ہو چکی ہے, جس طرح ویڈیو لیک سیدھے طریقے سے جائیں نا. اچھا مجھے اجازت دیں ذرا, مصدق ملک صاحب, آج اٹارنی جنرل نے بڑی زبردست بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے پر کوئی سزا نہیں ہے, آفیشلی تو نہیں ہے نا, ڈیفیکشن بھی اس کے زمرے میں نہیں آتا. سو جس پارٹی کے خلاف ووٹ دینا ہے کھل کر دیجئے, سزا صرف ووٹوں کی خرید و فروخت پر ہی ہو سکتی ہے. تو سر یہ تو خاک ہو جائے گا پارٹی لیڈر جب کھل کے دو گے, ڈنکے کی چوٹ پہ دو گے, تو یہ تو سیلف کانٹرڈکٹری باتیں ہو رہی ہیں. پھر یہ بات ہو رہی ہے متناسب نمائندگی کی, تو پھر واٹس دا ڈفرنس بٹوین ریزرو سیٹس اینڈ آئین تو الیکشن کی بات کرتا ہے نا, تو پھر اپنی لسٹیں بنا کے دے دیں ریزرو سیٹس کی طرح. پھر وہ بھی وہ بھی آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک تو آپ کو یہ نکات سپریم کورٹ میں جا کے اسی طرح پیش کرنے چاہیے. آپ نے کالا کوٹ بھی پہن رکھا ہے, آپ مروائیں گے, مجھے امید ہے کوئی سن بھی رہا ہوگا. نہیں آنیسٹلی میں تو سنسیئرلی کہہ رہا ہوں کہ بڑا اچھا آپ نے آرگیومنٹ فریم کیا. لیکن اگر آپ کی اجازت ہو, کیونکہ ہمارے دوست جو اب دنیا میں نہیں رہے, سینیٹر صاحب, تو میں کچھ اشعار ان کی کو پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ اشعار پڑھتے تھے تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے, تو وہ ضرور. پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ, افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. اور بڑا ہی دل ٹوٹتا ہے جب میں ان کے متعلق سوچتا ہوں, کیونکہ بڑا نقصان ہوا ہے. صرف پارٹی کو نقصان نہیں ہوا, میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو نقصان ہوا ہے, اور ہر دلیر آدمی کو جو اپنی آواز اٹھانا چاہتا ہے اس کو نقصان ہوا ہے آج. اور اس کی تلافی اللہ ان کو جنت میں, جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میں بھی آپ کے ساتھ جو ڈار صاحب نے روایت قائم کی ہے, میں اس کو انڈوز کرنا چاہتا ہوں اور ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ سمبولکلی بالکل انہوں نے اچھی روایت ایک جو ہے وہ قائم کی ہے. تو ایسی چیزیں چلنی چاہیے. تیسری جو آپ نے سوال پوچھا میں اس کی طرف لوٹتا ہوں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت کی حکومت ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, یہ ایک فیشسٹ رویہ لے کر آئی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں اس کی آڑ میں جو یہ چیز کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ کہہ رہے ہیں ہائیبریڈ رول. اور ہائیبریڈ رول بنیادی طور پہ ہے ون پارٹی رول. ابھی آپ ڈار صاحب جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کی بات سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے. جمہوریت میں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو. جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بل لے کر آتے ہیں, اس پہ مہینوں تکرار ہوتی ہے, اس پہ بیٹھتے ہیں, پھر اس میں لوگ کہتے ہیں یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے, آپ کہتے ہیں یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے. فائنل ایک مسودہ آتا ہے جس کے اوپر سب کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. وہ 2/3 میجورٹی ایک پارٹی سے نہیں بنتی, وہ 2/3 میجورٹی تمام پارٹیز کے مل بیٹھنے سے بنتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. ہم نے تو آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا انجام سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں بھی دیکھا ہے, اور ہم نے آپ سے گفتگو کرنے کا انجام فیٹف کے بلز میں بھی دیکھا ہے, جہاں پہ لوگوں کی بچیوں کی ویڈیو بنانے کی اجازت, فون ہیک کرنے کی اجازت, کمپیوٹر ہیک کرنے کی اجازت, ایک میجسٹریٹ سے نوٹ لینے کے بعد آپ نے وہ فیٹف کی آڑ میں سارا کچھ کیا, لوگوں کے اوپر مسلط کرنے, یعنی وہ چیزیں جو چھپ چھپا کے حساس ادارے کیا کرتے تھے آپ نے قانون بنا دیا کہ اب وہ ہو سکتے ہیں. چلیں ان باتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے جو بل رکھا ہے اس میں آپ نے جو آئین کہتا ہے 226 جو اس کی آئین کی جو ہے آرٹیکل, وہ کہتا ہے کہ تمام آئین کے تحت ہونے والے الیکشن جو 3 ہوتے ہیں, سینٹ کا, نیشنل اسمبلی کا, پروونشل اسمبلی کا, یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. اس میں ایکسیپشن چناؤ وزیر اعظم کا, چناؤ وزیر اعلیٰ کا. تیسری ایکسیپشن ڈالی جا سکتی ہے اور چناؤ سینٹ کے چیئرمین کا. جو یہ ترمیم لے کر آئے ہیں اس میں صرف سینیٹرز کے الیکشن جو ہیں وہ چیئرمین کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری آپ یہ سوچئے, ہمارے دوست ہیں وہ بھی, فیصل واؤڈر صاحب میرے تو دوست ہیں, میں ان کو دوست سمجھتا ہوں اور ہیں بھی, آپ کو معلوم ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی ڈال دیا اس کے اندر کہ دوہری شہریت جو ہے وہ دوہری شہریت کا بھی اندر ڈال دو, کہ اس کے اندر جیسے کوئی سیاحت ہوتی ہے کہ آپ آئیں, آپ الیکشن لڑیں, اگر آپ کا الیکشن میں کامیاب ہو جائیں تو اپنی دوہری شہریت چھوڑ دیں, اور اگر ناکام ہو جائیں تو واپس چلے جائیں. تو کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں, اللہ ان کو اور بھی کامیاب کرے, تو اب یہ دوہری شہریت. اور آج یہ خیر یہ اچھا نہیں لگا. میں سمجھتا ہوں صاف چلی شفاف چلی کا جو یہ نعرہ لے کر چلے تھے اس میں اس طرح سے کور اپ کرنا, اور پھر مجھے اجازت ہے ویسے ایک بات کی, یہ بات آپ نے یہاں کر دی ان کی, صاف چلی شفاف چلی, کیسی چلی اور چل رہی ہے وہ آپ نے بڑے زبردست اپنے دلائل رکھے. میں آپ سے ایک اعتراف چاہوں گی آج. ٹھیک ہے. ایک تو پہلے 2015 سے 2018 تک
कौन किसका दिल टूट गया था, किसका कलेजा मुंह को आ रहा था, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। नवाज शरीफ साहब हॉर्स ट्रेडिंग का उस्ताद है, हम उनके मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश है कि हम सेनेट में अच्छा परफॉर्मेंस करें। नवाज शरीफ ने एक मीटिंग नहीं बुलाया। नवाज शरीफ is not interested in strengthening democracy. नवाज शरीफ is not interested in strengthening judiciary. मैं बिल्कुल जीत गया हूं, मैं उस वक्त बिल्कुल जीत गया जब 64 आदमी खड़े हो गए, मैं जीत गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसको हमें एक्सपोज करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये आज पाकिस्तान की अपर हाउस के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए ये अलमिया है। इससे बड़ा अलमिया हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, आज उनकी रूह तड़प रही होगी। अल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे हासिल बिजनजो साहब को, इनकी रूह ना तड़प रही हो कि किसी ने कुछ नहीं किया। मगर आज अदालत में भी कहा गया मिसाक जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया इन लोगों ने, फिर ये क्यों नहीं किया? सर मैं आपसे ये चाह रही हैं आज आप तस्लीम करें फिर कि जो ये काम गलत तरीके से कर रहे हैं, आपने तो सिरे से उसके अंदर फेलियर आपका रहा। नैब के अंदर भी तरमीम करनी थी, ये भी सिस्टम दुरुस्त करना था। सो इट वाज योर कंप्लीट फेलियर, और ये सितम ज़रीफ़ी है कि आज अदालत को आप लोगों को ये याद दिलाना पड़ रहा है। जी हाँ, मैं 2-3 नुकात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहली बात तो ये जी कि मैं तो आज भी ये समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती राय तो ये है कि सेनेट के अंदर डायरेक्ट चुनाव के साथ, यानी डायरेक्ट वोट के साथ सेनेटर्स आने चाहिए, यानी अवाम का बोझ लेकर आए वो सेनेट के अंदर, बजाय इसके कि पार्टी का वो बोझ लेकर आए और पार्टी की बात सुने। जिस तरह MNAs MPAs अवाम का बोझ उठाते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल उसी तरह मजबूरी होगी कि जबरदस्त लिस्टें बनाए थे। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि जितनी बातें आपने अभी सुनवाई हैं, हम आज भी इस पे कायम हैं कि शफाफियत होनी चाहिए। तरीक़ाकार जो है उस पे बात हो रही है। देखें, आप आइन साजी का काम अदालत को तो नहीं दे सकते। ये तो जो कर रहे हैं ये है नज़रिया ज़रूरत वाली कार्रवाई। ये वो काम है जो LFO में किया गया था। ये अदालतों के जरिए वो काम करवाना चाहते हैं जो मेरे ख्याल बड़ी में वैसे आयरनी है कि LFO का आपने जिक्र किया और PDM की जो तहरीक लीड कर रहा है उसने LFO को सपोर्ट किया था, मौलाना फजल रहमान साहब ने। देखें, अगर किया था तो गलत किया था। मैं तो मेरा तो देखिए, मुझे तो यही ताज्जुब मारा जाता है। आप देखिए, आप LFO को अच्छा समझती हैं? It doesn't matter what I think. आप नहीं समझती? My job is to set forth कि opposition में बैठ के आप लोगों को क्या बुरा लगता है, ट्रेजरी बेंचेस में सही चलिए लगता है, vice versa। आप ना दें जवाब। मैं ये समझता हूँ कि LFO अच्छी चीज़ नहीं, मैं समझता हूँ नज़रिया ज़रूरत अच्छी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ कि आइन को पामाल करना अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया इन क्लिप्स के अंदर, ये पार्लिमान के अंदर होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, हमारा आपस में झगड़ा होना चाहिए, उसके बाद एक मुसवदा आना चाहिए जिससे हम सब एग्री करें। फिर जी इस वजह से कि जो ये चीज साहब हमने फैटफ के बिल के ऊपर किया ना, नहीं सुन लेना, मैं आपको जवाब देने जमहूरियत के बसीतर मुफाद में बैठे रहे। जी बैठ रहे हैं, आप बात तो सुन लीजिए। फैटफ के अंदर हमने इनको कहा हम बैठ के आपके साथ बात करते हैं। पहले इन्होंने इल्जाम लगाया कि हम इनसे NRO मांग रहे हैं ताकि बात ना हो। कहने दे। आज भी ये कहते हैं नहीं ऐसे निजाम के वसीतर मुफाद में बैठी जाए, पार्लियामेंट की सैंक्टिटी कहां है? दो मैं चीजें आपके सामने पेश करता हूं, फिर जो आपका जी चाहे आप मान लें। पहले तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि मुझसे बात करने वाला असल में NRO मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि जो NRO नहीं चाहता वो उनसे बात ना करे, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इन्होंने फैटफ के बिल के ऊपर, जब हमने कहा कि इसमें तरमीम करें, मैंने आपके सामने एक बिल भी पेश किया, अभी उसका जिक्र किया मैंने, तो इन्होंने बजाय इसके कि बैठ के बात करें, उस बिल को लेकर जॉइंट सेशन में हमें डिफीट कर दिया, यानी बात करने को तैयार नहीं है। बात वही है कि अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं होगी। तो बात करने का मतलब ये कि हमारी बात मान लो, जो कि एक फैशिस्ट रजीम का खासा है, जो कि ये हाइब्रिड रजीम की बात है। देखिए मेरी बात सुने, जमहूरियत की एसेंस जो लैटिन रूट है डेमोक्रेसी का, उसका मतलब है लॉ ऑफ द मॉब, लॉ ऑफ द पीपल। इसका मतलब है कि सड़क के ऊपर जो लड़ाई होती है आपने पार्लियामान में लानी है और लोगों के हकूक के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, लड़ाई करनी है। लड़ाई का मतलब दंगा नहीं है, लड़ाई का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट करना है। और साहब के पास मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि बात करने के बजाय
ایل ایف او کی طرح یا عدالت میں جا رہے ہیں یا پریزیڈنشل آرڈیننس لا رہے ہیں. کبھی بندوق الیکشن کمیشن کے کاندھوں پہ رکھ کے, کبھی بندوق سپریم کورٹ کے کاندھوں پہ رکھ کے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں ڈار صاحب, اور باقی اگر مورخ تاریخ لکھے گا تو ڈو یو وانٹ ٹو گو ڈاؤن فار ڈوئنگ دس؟ بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں ابھی جو میں نے 2/3 کی بھی بات کی اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے ٹوسٹ کرنے کی بات کی. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں مل کے پارلیمنٹ چلائیں, عوام کے لیے جو بھی اسپیڈی جسٹس کے لیے, عوام کی آسانیوں کے لیے جس طرح کی بھی لیجسلیشن لانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ان کا رویہ اس کانٹیکسٹ میں 2/3 کی بات کر رہا ہوں. اگر ڈاکٹر صاحب ان کی جماعت پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے, 2/3 تو آرگومنٹ سے آپ لے لینا ہم سے, لیکن آپ کے آپ سامنے اگری ٹو ڈس ایگری کی گنجائش ہی نہیں رکھتے نا. آپ تو وہ شادی چلانا چاہ رہے ہیں کہ روز ذلیل بھی کرے, بے عزت بھی کرے, اور کہے کہ ہم تو چاہ رہے ہیں شادی اچھی چلے. جس دن ہم نے ادھر پارلیمنٹ میں سینٹ کھلا کا حق تو ہے دلہن کے پاس, نہیں؟ یہ آپ نے ہمیں تو ایک عجیب کونے میں ڈال دیا. ایک ڈار صاحب وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آپ ہی کے پاس آؤں گی. ویری شارٹ سے دس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ڈار صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں کبھی بھی شفاف الیکشنز نہیں ہوئے, الیکشن کمیشن نے اپنا کردار نہیں ادا کیا, یعنی کہ 2015-18 یہ سب سینٹ الیکشنز جو ہیں شفاف نہیں تھے بقول ان کے. یعنی کہ آپ مانتے بھی ہیں شفاف نہیں تھے, تو ان کا سٹیٹس کیا رہ گیا جس کے اندر آپ کی بھی جیت ہوئی, جس کے اوپر آپ لوگوں نے نون لیگ کی اکثریت کے باوجود پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا کے شنجانی صاحب کو بھی ادھر رکھا. یہ سارے اقدام جو تھے, یہ سارے جو ہے غیر شفاف تھے. یہ مان بھی رہے ہیں الیکشن کمیشن میں آپ سب سمیت کوئی جاتا بھی نہیں ہے. سردار رضا جو ہے سو موٹو لے کے آپ سب کو بلایا, ایک جماعت نہیں گئی اندر ثبوت لے کے. دیکھیں مہر, ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو بریک سے پہلے بھی میں کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہے وسائل کا استعمال کر سینٹ الیکشن کو مینیپولیٹ کرنا اور اپنے فیورز میں رزلٹ کر لینا. یہی وجہ ہے پی ایم ایل این کے پاس, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی پچھلے دور حکومت میں. مساق جمہوریت میں بھی یہ اس بات پہ ایگری تھے کہ ووٹ کی شناخت چاہیے, سینٹ میں ووٹ کی شناخت ہونی چاہیے. لیکن یہ حکومت میں تھے, انہیں پتا تھا ہم مینج کر لیں گے چیزیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم شو آف ہینڈز کی طرف جائیں یا ووٹ کی شناخت کی طرف جائیں. یہ واحد پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. حکومت میں بیٹھ کے ہم کوشش کر رہے ہیں, آخر تک جا رہے ہیں, پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں بل, آپ کے سامنے سیٹیاں بجاتے ہیں. ادھر یہ کچھ سیریس تھے, جس طرح کا ماحول اسپیکر کے انہوں نے ڈائس کا گراؤ کیا, پوری قوم نے دیکھا, ہم تو لے کے آئے بل. آپ یہ صحیح ہے, یہ بات دیکھیں نا, یہ تو ایک ان اینڈنگ بحث ہے. وہ ہی سیڈ شی سیڈ, آپ بھی ناراض وہ بھی ناراض, ہاؤس نہیں چل رہا. بہرحال 2018 میں آپ کو پتا ہے نا الیکشن کمیشن نے آپ کی پارٹی کو بھی نوٹس بھیجا تھا, نہ عمران خان گئے, آپ کی جماعت میں کوئی نہیں گیا ثبوت لے کے. تو سر یہ کیا بات ہے, الیکشنز کے اوپر ان کی کمپلینٹس بہت کم ہے, ای سی پی کے اندر آپ لوگ کہتے ہیں, تو آپ لوگ کب آفیشلی گئے ہیں کبھی الیکشن کمیشن کے پاس سینٹ الیکشنز کے اوپر؟ دیکھیں پہلے اسی طرح اگر جوڈیشل کمیشن کی جو فیکٹ فائنڈنگز آئی تھیں الیکشن کے حوالے سے, جس پہ ہم نے دھرنا دیا 126 دن کا, 4 حلقوں کی ہم نے بات کی, اس کے اوپر کیا کیا گیا؟ اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوا. بنیادی طور پہ سنجیدگی نہیں ہے, ول اور وش نہیں ہے. ہم اگر آج اپنی ول اور وش دکھا رہے ہیں ایز اے حکومت, تو یہی سنجیدگی, یہی وش, یہی ول آنی چاہیے اپوزیشن کی طرف سے. جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, پارلیمنٹ پوری ایک پیج پہ نہیں ہوگی. بڑی زبردست ہم نے الحمدللہ 2018 میں آپ کی سنجیدگی نہیں تھی, آج ہے. دیکھیں لیکن الیکشن کمیشن تو ان دونوں جماعتوں کا تھا نا, اپوزیشن میں پیپلز پارٹی تھی اور ایک طرف نون لیگ تھی. ہم وہاں کیا کر سکتے تھے الیکشن کمیشن میں جا کے؟ اس لیے ان کے پاس بھی گولڈن اپرچونٹی تھی. اسی لیے آج ہم دے سکتے تھے سر, اپنا دکھڑا بیان کر سکتے تھے, شواہد ثبوت رکھ سکتے تھے, تحریری طور پہ گلا کر سکتے تھے. ووٹ کو عزت دینے کی بات ہے, آج یہ آغاز کریں, آج فیصلہ کریں کہ ہم نے واقعی ہی ووٹ کو عزت دینی ہے, اور اس کا آغاز ہم نے سینٹ سے کرنا ہے. پھر 2023 کا الیکشن بھی انشاءاللہ تعالی شفاف ہوگا. اگر آج ہی ہم چھپ رہے ہیں, اور سر آئیڈیا تو شاید یہ سچویشن ہوتی کہ اس تلوار تلے یہ کام نہ ہو رہا ہوتا, اس الیکشن کو جانے دیتے, اگلے الیکشن کے لیے آپ ان کو پابند کر دیتے کہ بھئی ہم نے بیٹھ کے کمپریہنسو انتخابی اصلاحات کو یقینی بنانا ہے. پابند ہو جاتے, پھر آپ میڈیا کر رہے تھے, پھر ہم جانتے اور یہ جانتے, اینڈ آپ کو پتا ہے پھر ان کے ساتھ کیا ہونی تھی. لیکن دیکھیں آن ریکارڈ ہے, پرائم منسٹر عمران خان نے خود اپوزیشن کو ان کو دعوت دیا ہے, الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں مل کے, آئیں اگلا الیکشن مل کے شفاف کر لیں. کم از کم الیکشن کے بعد تو یہ دھاندلی نہیں ہم کھیلیں. کوئی ایک الیکشن مجھے بات بتائیے, یہ ہو گیا نا, یہ بہت زیادہ وہی ریٹرک چل رہا ہے. مجھے بتائیے اسٹریٹ اپ سر, کیا ادارے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم جی, جب جو کوئی جواب آئے گا, جو تاریخ میں لکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا ہے. اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی.
میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو تو بڑے کلیئر نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے. جی مجھے نہیں پتا, میں نے ان کی بات نہیں سنی. سنا دوں؟ جی سنوا دیجیے. سنائیے. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں بات کر لوں یا بات میں سنا دوں پھر اس پہ بات کر لیں گے. وہ تو بڑے کلیئر, مجھے لگ رہا ہے آپ سوال اوائڈ کر رہے ہیں. نہیں ناٹ ایٹ آل. جی کسی نے سو موٹو نوٹس کیا تھا جب 2018 کا الیکشن میں تاریخ کا بدترین دھاندلی ہو رہا تھا. جمہوریت قانون کے مطابق چلتا ہے, کسی فرعون کے حکم کے مطابق نہیں چلتا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ سینٹ انتخابات کو متنازع بنا دے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ممبران پارلیمان اسمبلی کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے. کس نے سو موٹو نوٹس لیا تھا جب آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا؟ یہ ایڈوائزری جورسڈکشن سپریم کورٹ کی, کیونکہ سوال پوچھا گیا تھا نا صدارتی ریفرنس میں, یہ لگ رہا ہے کہ سو موٹو کے اندر تبدیل نہ ہو جائے. بہرحال اختیار تو ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ کرنے کا. They have powers. مجھے تو اعتماد ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. انشاءاللہ امید ہے, اعتماد ہے. لیکن چور دروازے اور جو کی باتیں جی میں بتانے لگا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کر رہی ہے, آپ بتائیں اس کا LF اور اس میں کیا فرق ہے. آئین کے اندر ایک چیز لکھی پڑی ہے, حکومت چاہتی ہے عدالت سے وہ کام کروائے جو پہلے پرویز مشرف نے کروایا تھا. عدالت نہ کیوں نہیں کر دیتی؟ تو عدالت ہمیں امید ہے کرے گی, ہمیں امید ہے. ابھی تک تو سماج چل رہی ہے. جی سماج چل رہی ہے. اب یہ بلکہ کانسٹیٹیوشنل پروسیجرز پہ بات آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, مگر مجھے آٹونومس باڈی کو بلا کے بھائی بات یہ ہے کہ ہم کیا امید بھی نہ رکھیں. آپ چاہتی ہیں امید بھی کھو دیں, اور یہاں پر بیٹھ کے میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمیں امید نہیں ہے. مجھے امید ہے. میں چاہتا ہوں کہ آئین کی پاسداری ہو. میں چاہتا ہوں کہ آئین کی 226 کے اندر جو صاف چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آئینی انتخابات جو ہیں وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے, جب لکھی ہوئی ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا جو چناؤ ہے وہ آئین کے تحت نہیں ہوتا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی یہ بات اٹھائی کہ یہ سیاسی سوالات عدالت میں نہیں آنے چاہیے. نہیں, یہ سیاسی نہیں ہے, یہ فنڈامنٹل آئینی سوال ہے کہ آئین نے لکھا ہے کہ آئین کے تحت ہونے والے. تو صحیح کیا ہے سپریم کورٹ میں آئین کی تشریح تو سپریم کورٹ نہیں کرتی. مگر تشریح کیا, جو چیز لکھی اس میں کیا ابہام لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیجئے, اس کو ذرا چلا دیجئے, ذرا لوگوں کو بھی پڑھا دیجئے. بڑا پڑھا ہے سر, 2-2.5 ہفتے سے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو. تو اسی بات پہ امید ہے. دیکھیے امید کیوں باندھ رکھی ہے, اسی بات پہ امید باندھ رکھی. مگر حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت وہ کر رہی ہے جو پرویز مشرف نے کیا تھا. عدالت نے نقطہ اٹھایا کہ ووٹ ڈالنے کا عمل خفیہ ہونا چاہیے. the day of election جو ہے اس دن خفیہ ہو, بعد ازاں آپ اس کو نکال کے چیک کر لیں. ایسا کرتے ہیں کہ یہی بات MP اور MNA کے الیکشن پہ بھی کر دیں. آج وہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا ہے کہ گاڑیوں کی ڈگیوں کے اندر پیسے بھر کے, اس کا مطلب وہاں پیسے چل رہے ہیں. تو پھر اگر چل رہے ہیں تو پھر ایسا کریں کہ اندر جائیں الیکشن کے بوتھ کے اندر, اپنا ID کارڈ اٹھایا ہو اور ایک طرف ووٹ اٹھایا ہو, تصویر اتروائیں. نہ صرف تصویر اتروائیں بلکہ ایک سرٹیفکیٹ بھی دکھائیں جو عمران خان صاحب نے سرٹیفائی کیا ہو, اور جو اس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہ ہو وہ ووٹ نہ ڈال سکے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. اچھا ایک اور روایت بھی مجھے یہ بتائیے, آپ مجھے ایک چیز بتا دیں, میں معافی چاہتا ہوں, ایک چیز صرف, کہ اگر آپ سمجھتے ہیں پیسہ چلتا ہے سینٹ میں تو وہاں پہ خفیہ نہیں ہونا چاہیے, تو پیسہ چلتا ہے MP اور MNA کے الیکشن میں تو وہاں خفیہ کیوں ہونا چاہیے؟ بہت لارج اسکیل ایکسرسائز نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوگا؟ آپ کمال کرتی ہیں آپ, یعنی کیمرہ لگا اور تصویر آ جائے سامنے. ہوگا یہ کہ ابھی تک بات ہوگا یہ کہ اس وقت تک بات صرف ہو رہی ہے پیسہ کون لے رہا ہے. پھر بات یہ ہوگی کہ جس نے ووٹ ڈالا اس کی تصویر ہوگی, اس کے کاروبار بند ہوں گے, اس کے گھر پہ نیب کے چھاپے پڑیں گے جو آپ کے حق میں ووٹ نہیں دے گا. ووٹ کو خفیہ رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے. آپ تو پیسے کی بات کر رہی ہیں, دوسری بات کیوں نہیں کرتی جو انفلوئنس ڈالا جاتا ہے نیب کے ذریعے, جو انفلوئنس ڈالا جاتا ہے ویڈیوز کے ذریعے, جو لوگوں کے کاروبار بند کیے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ووٹ آپ کی مرضی سے نہیں دے رہے. آپ کے ایک اور کولیگ کا بھی تھا, تو یہ دونوں چیزیں دیکھیں نا, یہ باتیں کمیٹی کے اندر ڈسکس ہونے کے بعد طریقہ کار آئے گا نا. آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں آ رہے, وہ کہتے ہیں آپ آنا نہیں چاہ رہے. ابھی ایک عجیب سی ایگزامپل دے دی, یعنی آپ پہلے دلہن کو اوپر الزام لگائیں, اگر وہ گھر سے چلی جائے میکے تو آپ اس کو بولیں کہ وہ دیکھو گئی, اور گھر آ جائے تو بولیں آوارگی لے کے گھر میں آ گئی. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ پارلیمان کے اندر آپ نے گھر چلانا ہے یا نہیں چلانا, ان دو اشخاص کو مل کے بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا. آپ بولے دھونس دھاندلی سے میری بات مانو اور میری بات نہیں مانو تو تم آوارہ ہو. یہ رویہ ہے نا, تو آپ بھی تو مارچ کی دھمکیاں دیے چلے جا رہے ہیں. ہم غیر آئینی ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو کون بیٹھے گا؟ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم پارلیمان کی کرین لگا کے دیوار توڑیں گے.
ہم نے کہا ہے کہ ہم ایس پی کو گھسیٹیں گے, ہم نے کہا ہے کہ ہم شلواریں ٹانگیں گے. نہیں, آپ کمال کر رہی ہیں. ہم نے کوئی غیر آئینی اتنے جلسے کیے ہیں, آپ مجھے بتائیے ہم نے کسی سیکریٹریٹ کا گھراؤ کیا ہے؟ ڈار صاحب ہم جواب نے دیجیے اتنے گا. جلسے کیے ہیں, ہم نے کیا پی ٹی وی پہ قبضہ کیا ہے, وکٹری کے نشان بنائے ہیں؟ کیسی بات کر رہی ہیں, آئین کے مطابق چل رہے ہیں. آپ نے پی ٹی وی پہ قبضہ نہیں کیا, آپ سپریم کورٹ پر ضرور ڈنڈے لے کے ہمراور ہو گئے تھے ڈاکٹر صاحب. آپ کی بھی تاریخ پوری قوم کے سامنے ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ لوگوں نے حملہ کیا, ججز کو بریف کے لوگوں نے دیے, ٹیلی فون کے اوپر آپ انصاف لیتے رہے ہیں. آپ اپنی بھی تاریخ پڑھ لیں. میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سارے معاملے میں تمام پارٹیز کو سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ ایک وش اور ول کو سامنے رکھ کے یہ کام ہو سکتا ہے. ٹاک شوز میں بات کرنا بڑا آسان کام ہے. ڈاکٹر صاحب ٹاک شو میں تو بات کر لیتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں دیکھ لیں ان کی جماعت کا کیا رویہ ہے. وہاں یہ ایک بات کرتے ہیں, آپ کے پاس چیئرمین سینٹ بھی ہیں اور آپ کے پاس اسپیکر بھی ہیں, آپ پلیس کریں بل, ہماری کمیٹی کو بھیجیں. میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا ممبر ہوں, بھیجیں. میرے سامنے تو اس چیئرمین صاحب کو 3 سال ہونے کو آ گئے, آج تک کوئی بل نہیں آج آپ اپنی زبان دے کے جائیں گے یا میرے سامنے بل کمال کرتی ہیں. آپ ان کو بولیں ریفر کریں کمیٹیز کو بل. سر الیکشن کمیشن بھائی الیکشن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کمیٹی کو, کہاں تو بھیجے نا ہمارے, میں نے تو نہیں دیکھا ہے, اگر آیا ہو تو میری کمیٹی میں تو آیا ہوں. صاحب آپ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھیجے ہمارے پاس. چیئرمین نہیں ہوں, چیئرمین عباسی صاحب تھے, میں ممبر ہوں. بھیجیں لیٹر سر, لیٹر نہیں بل بھیجیں. بل بھیجیں, یہ ممبرز ہیں, درخواست بھی بھیجیں ان کو ذاتی طور پہ, اپنے لوگ بھیجیں ان کے پاس. دیکھیں مہر, اب میں تو تیار بیٹھا ہوں ہوگا یہ جتنی بحث, جتنی ڈیبیٹ, جتنا آپ لوگوں نے اس پہ ایئر ٹائم دیا ہے, جتنے ٹاک شوز ہو چکے ہیں, جتنا ویڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں, جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کے سامنے کس طرح کی وہاں بحث چل رہی ہے. اب الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کام نہیں کہ میک شور کرنا کہ ووٹ کوئی دھاندلی کم از کم سینٹ کے لیول پہ, جو بہت چھوٹا الیکٹورل کالج ہے, کس طرح سے بلاول بھٹو کہہ رہے تھے جی سو موٹو لینا چاہیے 2018 کی دھاندلی پہ, کیا جو 2 سینیٹرز ان کے بنے بلاول بھٹو زرداری کے پچھلے انتخابات میں, انہوں نے سو موٹو لیا؟ مجھے بتائیے کہ کیا یہ فقط اتفاق ہے کہ کچھ شخصیات جو دبنگ بولتی ہیں, 2 ٹوک بولتی ہیں, ان کو روکا جا رہا ہے سر, کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, کس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہوں گی, ایک چھوٹی سی تاریخ ہے, کیونکہ آج مشاہد اللہ بھی بات ہوئی ایز اے ڈیموکریٹ, تو اٹس اونلی فیئر لوگ جب زندہ اور حیات ہونا تب ان کی بھی ایک کاوش کو تسلیم کر لینا چاہیے. ناظرین آپ کے سامنے بتاتے چلیں آپ کو کہ پاکستان میں جمہوریت پسندوں کی تاریخ بڑی ہے اور انفارچونیٹلی اندھوناک ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ اکتوبر 1968 میں ایوب خان کے خلاف طلباء نے مزاحمتی تحریک شروع کی, تو پاکستان کا یہ جمہوری سپوت اس تحریک کا حصہ تھا. 1970 میں جنرل یحییٰ خان کے خلاف تقریر کی, تو اس جرم کی پاداش میں ملٹری کورٹ سے 6 سال کی سزا ہو گئی. 1977 میں شادی کے چند ہفتوں بعد ہی آمریت کے خلاف پیمفلٹ لکھنے کے جرم میں بھی پشاور جیل بھیج دیا گیا, اور پھر 6 ماہ قید و بند کی صحبتیں بھی جھیلیں. بعد ازاں آمریت کے خلاف لکھنے اور بولنے کے جرم میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں عدالتوں نے 123 سال کی سزا سنا دی. اسی دور میں بیوی کا زیور بھی بیچا اور سیاست سے کنارہ کش بھی ہو گئے, کاروبار شروع کر لیا, مگر پھر جنرل ضیاء الحق نے کاروبار ٹھپ کروا دیا. 1986 میں جب مارشل لاء کے خاتمے کے بعد بینظیر بھٹو مزاحمت ختم کر کے پاکستان آئیں, تو اس رنجش پر پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا. غلام اسحاق خان کے خلاف میاں نواز شریف نے مزاحمتی تحریک شروع کی, تو اس تحریک سے متاثر ہو کے مسلم لیگ کے قریب ہو گئے. لیگی رہنما احسن اقبال نے پھر پارٹی کی میڈیا کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اپنے کندھوں سے اتار کر ان کے حوالے کر دیں. پرویز مشرف کو ڈسمس کرنے کی وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طرف سے دی گئی خبر پی ٹی وی پر چلانے کا حکم بھی دیا, اور پھر اس جرم کی پاداش میں ایک بار پھر 15 دن کے لیے پارلیمنٹ لاجز کے فلیٹس میں بند کر دیا گیا. آزادی ملی تو پھر لاہور میں میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر پرویز مشرف کے اقدام کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی. یہ لب و لہجہ عامرانہ نظام کو کہاں ہضم ہونا تھا. اس جرم کی پاداش میں بھی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور اٹھا کر کوٹ لکھپت جیل میں ڈال دیا گیا. دوران قید ان پر تشدد اور ظلم کی انتہا کر دی گئی, اور اس تشدد کے حقائق اگر قوم کے سامنے رکھ دیے جائیں, یقین مانیے ہم سب کانوں کو ہاتھ لگائیں.
ایک زمانے میں مغربی اخبارات میں طاقتور اداروں کے خلاف اشتہارات چھپنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کا الزام بھی انہی کے سر آ کے لگ گیا جمہوریت، اور اس ساتھ ساتھ ہم نے کیا دیکھا پھر اسی کی پاداش میں 6 ماہ بعد ضمانت تو ہو گئی، مگر کسی سپاہی کی سے بندوق چھیننے کے الزام میں ایک بار پھر اٹھا کر کیمپ جیل میں ڈال دیا گیا۔ بعد ازاں جج نے اس بنیاد پہ رہائی دے دی کہ یہ مقدمہ تو 10 سال قبل ہی وزیر اعظم واپس لے چکے تھے۔ ناظرین، یہ جمہوریت پسند کوئی اور نہیں بلکہ آج ایوان بالا سے کاغذات مسترد ہونے پر گھر بھیج دینے والے پرویز رشید صاحب ہیں۔ یہ مجھے لگا آج کہ یہ آج ضرور بتانا چاہیے، جب لوگ اللہ چلے جائیں نا ہم تبھی ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ سو ہی از الائیو، اللہ ان کو اور لمبی زندگی دے۔ مگر مجھے بتائیے ڈار صاحب، یہ فقط اتفاق ہے یا یہ وہی فیشسٹ رجیم کے اشارے ہیں جو یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے حزب اختلاف کہتی ہے؟ میں اصل میں آپ کی آواز کریک ہو رہی تھی مہر، میں پورا سوال آپ کا سن نہیں پا رہا اسکائپ کی وجہ سے۔ اچھا سر، میں کہہ رہی ہوں خواجہ آصف ہوں، دیگر لوگ ہوں، پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے، ان کو ایک کنڈیشن کے اوپر کہا جا سکتا تھا آپ یہ جرمانہ اپنا بھر دیں جو آپ کی تقریباً 1 کروڑ کی ادائیگی ہیں پنجاب ہاؤس کی، وہ بھر دیں اور آ جائیے اگلے دن ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ کنڈیشن نہیں لگائی گئی، مسترد کر دیا گیا، گو کہ اپیل میں جائیں گے۔ بٹ سر، یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے کسی ایک گرینڈ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جن کے ابھی تک کاغذات نامزدگی جنہوں نے جمع کرائے ہیں ان کی انویسٹیگیشن نیب سے چل رہی ہے، FBR سے چل رہی ہے، دیگر اداروں سے چل رہی ہے، جہاں کہیں بھی یہ ہو سکتا ہے ڈیفالٹر ہو۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے پرویز رشید صاحب کو یہ اپنا جمع کروائیں، جو بھی انہوں نے پیسے ادا کرنے ہیں سرکار کے ادا کرنے ہیں۔ ہم پنجاب ہاؤس میں کوئی گیسٹ رہتا ہوں، میرے اکثر گیسٹ رہتے ہیں، ہمیں نیکسٹ بل آ جاتا ہے، ہمیں ادا کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی میرے لیتے، میں جاتا ہوں ان کے سرکاری دفتر، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دفتر خالی کر دیتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب سر کنڈیشنل تو ہو سکتی تھی نا مصدق صاحب، ہو سکتی تھی کیا؟ دیکھیے اگر آپ اس بات کو آگے بڑھائیں، آپ نے جیسے یہ داستان سنائی تو رانا ثناء اللہ کی بھی سنا دیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل کی کال کوٹری میں ڈالوں گا، جی بالکل آپ کو، اور تشدد جو کیا گیا۔ مگر آپ دیکھیے کہ 30-35 کلو ہیروئن تو کسی عامر نے بھی نہیں ان کی گاڑی میں ڈالی جس کی سزا موت ہے۔ یہ فقط اتفاق نہیں ہے سب کچھ۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جیل، جی مفتاح اسماعیل صاحب جیل، اپنے احسن اقبال صاحب سب اتفاق ہے جی، سوائے PTI کے سب چور ہیں جی، سب کو جیل میں جانا چاہیے جی۔ یہ کیا بات ہے؟ اگر یہ آمرانہ رویہ نہیں تو کیا ہے جی آمرانہ رویہ؟ کہ ایک دن پہلے پتا ہوتا ہے کہ کس چوک میں سے نیب نے کس کو پکڑنا ہے، وزیر پریس کانفرنسز کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اب یہ پکڑا جائے گا اور فلانے چوک سے پکڑا جائے گا۔ جواب لینے وقت ختم ہو گیا، ڈار صاحب جواب پلیز۔ دیکھیں مولانا صاحب پہ ختم کروں گی ایک چیز دکھا کے جی، اگر آپ بات کر رہے ہیں، لیکن میرا بڑا دل ٹوٹا ہے جی پرویز اپنے بھائی کی نامینیشن پیپر آج کینسل کیے ہیں۔ پیسے نکل رہے ہیں کہ کون سی نوکریوں کے جو وہ ریکارڈ دکھا رہے تھے کہ اتنے کروڑ یعنی کہ 14 کروڑ کا ایک اثاثہ میں نے UAE کی کمپنی سے پیسے لے کے تنہا لے کے بنایا، وہ نکلتی نہیں ہے، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ تو یہ 40-50 کروڑ 1.25 ارب ایک منشی کو انہوں نے اپنی کمپنی کا مالک بنا رکھا تھا، یہاں پکڑا گیا، نیب میں وہ جا کر گواہی دیتا ہے کہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جی خواجہ صاحب کی، خواجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں ڈار صاحب میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں صرف اس ایک چیز آپ کو دکھانا چاہوں گی، معزز الرحمان صاحب جو آج پھر وہ تو عدالت میں گئے ہوئے صدارتی ریفرنس کے خلاف اور اوپن ووٹنگ کے خلاف، مگر ان کا بھی کلیجہ بڑا پھٹا پڑا تھا، ملاحظہ کیجئے۔ چند ووٹوں کی ریزش آپ ان کی حکومت ہے سر، چند ووٹوں کی، تو وہ آپ چاہیں تو نو کانفیڈنس موو بھی لے آئیں۔ وہ ہم نے تجربہ کر لیا ہے نا سینٹ کے چیئرمین کا، وہ ہمیں معلوم ہے، ادھر بھی معلوم ہے کیا ہوگا، وہ خدشہ ہے تو وہ پھر ریپیٹ نہیں کرنا، ہم استبل نہیں لگانا چاہتے۔ ونس بٹن ٹوائس شائے، مگر وہ تو ان کا کلیجہ تو پھٹا پڑا ہوا تھا کہ سینٹ میں تجربہ کر لیا ہے، تو آج تو سب سے پہلے سپہ سالار بن کے اس کاوش کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، مگر اس کے بالکل برعکس عدالت میں مخالفت اس کی کریں۔ بٹ بہرحال وزن ہے اس بات میں کہ ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔